حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قبیلے کے سردار تھے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قبیلے کے سردار تھے. حضور کی بارگاہ میں آئے, کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. یہ اپنے قبیلے میں واپس گئے نا, سب قبیلے والوں کو اکٹھا کیا. یہ میں اسلام کی پاور بتانے لگا ہوں. سب قبیلے والوں کو اکٹھا کر کے نا حضرت سعد کہنے لگے, بھائی تم آج تک میری ساری باتیں مانتے ہو, میرے اوپر اعتماد کتنا کرتے ہو. کہا کہ حضور آج تک آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ کے فیصلے میں کبھی لغزش نہیں آئی, غلطی نہیں آپ نے کبھی کی, ہم آپ کے ہر فیصلے کو مانتے ہیں. کہا میں آج ایک اور فیصلہ کر آیا ہوں. آپ پہنچ گئے, ذرا اونچی بات ہے کہیں سبحان اللہ. کہا کہ تم آج تک میرے ہر فیصلے کو مانتے آئے ہو, میرے اوپر اعتماد کرتے ہو, آج میں ایک اور فیصلہ کر کے آیا ہوں. کہا فیصلہ کیا ہے. کہا میں محمد عربی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دیا ہوں. وہ سارے قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, بیک زبان کہنے لگے, اگر تو کلمہ پڑھ آیا نا, آج تک تیرے فیصلے کو رد نہیں کیا, ہم اس کو بھی رد نہیں کریں گے. سارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب حضرت سعد مکہ جاتے ہیں عمرہ کرنے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے. آج کل تو وہاں پہ ہوٹلنگ ہے نا جی, لوگ پہلے ہوٹل بک کرواتے ہیں, جا کے وہاں رہائش رکھتے ہیں. سارا معاملہ آج بدل چکا ہے. اس وقت ہوتا یہ تھا, لوگ جب جاتے تھے نا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر رہتے تھے, کسی یار سجن بیلی کے گھر رہتے تھے, کوئی ڈیرے دار آدمی ہوتا تھا اس کے گھر رہتے تھے. حضرت سعد کی دوستی تھی امیہ بن خلف سے. یہ امیہ بن خلف وہ ہے جو حضرت بلال پہ تشدد کیا کرتا تھا. تو یہ گئے, مسلمان ہو گئے تھے, مسلمان ہونے سے پہلے ان کی دوستی تھی, اور یہ جب بھی مکے جاتے تھے تو امیہ بن خلف کے ڈیرے میں رہتے تھے. یہ گئے عمرہ کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے. امیہ بن خلف کے پاس گئے, اس نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا ہے. اس نے کہا جی میں تو عمرہ کرنے آیا ہوں. وہ چونک گیا, کہنے لگا جی عمرہ یہ کیسے. اس نے کہا جی میں مسلمان ہو گیا ہوں. اب تیرا دل مانتا ہے اپنی یاری کے اس میں مجھے رہائش دے یا نہ دے, میں مسلمان ہو گیا ہوں. اس نے کہا بہرحال دوستی تو ہے, رہائش تو تمہیں دوں گا. اس نے رہائش دے دی. آپ عمرہ کرنے چلے گئے. اتفاق ایسا, امیہ نے آپ کو روکا کہ عمرہ کرنے نہ جائیں, ابو جہل ہوگا تو برانگیختہ ہو جائے گا, غصہ کرے گا. اس نے کہا ابو جہل کون ہوتا ہے. اس نے کہا وہ سردار ہے. اس نے کہا سردار ہوگا اپنے گھر, میں بھی تو اپنے قبیلے کا سردار ہوں. اور دوسری بات یہ ہے نبیوں کے سردار کا غلام بن کے آ رہا ہوں, ابھی بھی ابو جہل سے ڈرتا رہوں گا. یہ اسلام کی پاور بتا رہا ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں, میں نے تو ابھی جانا ہے طواف کرنے. جب پہنچے نا کعبہ کے اندر حرم میں, اتفاق سے ابو جہل بھی وہی پھر رہا تھا. حضرت سعد نے طواف شروع کر دیا. وہ امیہ پیچھے کھڑا ہوا ہے, ابو جہل آگے آیا. اس نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا کیا ہو رہا ہے, میں محمد عربی کا غلام ہوں. اس نے کہا امیہ تو کون ہوتا ہے اس کو یہاں لے کے آنے والا. اس نے کہا میں اس کا یار ہوں, تو میرا یہ مہمان ہے. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ مسلمان ہو گیا, مسلمان نہیں ہے, تو اب بھی یاری نبھا رہا ہے. اس نے کہا نبھانی تو پڑے گی, مہمان جو بنا لیا. اللہ اکبر. جب ابو جہل نے ادھر ہو کے مخاطب ہو کے بات کی نا, تو حضرت سعد بولے. اس نے کہا ابو جہل اپنی زبان کو لگام دے کے رکھنا, میرے بارے میں تو باتیں کر رہا ہے پر نبی کے بارے میں بات نہ کر لینا. تیرا سر میں تن سے جدا کر کے یہی پہ رکھ دوں گا. اپنی بات کو میرے تک ہی رکھنا, آگے باتیں نہ کرنا. تیری زبان بڑی دراز ہے اور بڑی چلتی ہے, میں نے سنا ہوا ہے, لیکن میں محمد عربی کا غلام بن کے آیا ہوں. اچھا اگلی بات سنو. امیہ بول پڑا. امیہ کہنے لگا سعد میں نے تجھے مہمان تو بنایا پر یہ ہمارا سردار ہے, تو بھی تو یار تھوڑا سا آہستہ بول, تجھے بھی تو ہمارے سردار کے ادب کا پتہ ہونا چاہیے. اب اگلی بات حضرت سعد کی سنو, اسلام کی پاور کیا ہوتی ہے. بندے کے اندر ایمان ہو صحیح, پھر وہ ایمان حرارت دیتا ہے, بندے کو گرمائش دیتا ہے, بندہ پھر اٹھتا ہے اس حرارت کے ذریعے سے. حضرت سعد کی بات سنو بھائی. اس نے کہا امیہ یہ مت سمجھ میں نے تیرے پاس رہائش رکھی ہوئی ہے, میں نے حضور سے سنا ہے کہ تو بھی قتل ہو جائے گا. میں نے حضور سے سنا ہے کہ ایک دن تو نے بھی قتل ہونا ہے. زبان بند رکھی, ہو سکتا ہے یہ آج ہی دن ہو تیرے قتل ہونے کا. تو بھی زبان بند رکھی, تو مجھے ابو جہل کا ادب سکھا رہا ہے. میں تو اس بارگاہ سے آیا ہوں جہاں جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, تجھے اس بارگاہ کے ادب کا ہی نہیں پتا. یہ ہے اسلام کی پاور. جب بندے کے اندر ایمان ہوتا ہے
تو پھر بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا کرے گا، کون کیا کہے گا، وہ پھر اپنے ایمان کی حرارت دکھاتا ہے کافروں کو، وہ آنکھیں نکال کے بتاتا ہے کہ اسلام کے اندر طاقت کتنی ہے۔ ایمان بندے کا نظر نہیں آتا، ایمان نظر نہیں آتا، ایمان بندے کو جوان کرتا ہے، ایمان بندے کو کھڑا کرتا ہے۔ ایمان ایسی حصی چیز نہیں ہے جو کسی ڈبے میں بند ہوگا یا کسی چیز کے اندر آپ کو دکھائی دے گا، ایمان بندے کے اپنے اندر نظر آتا ہے۔ کاش کہ ہمارے حکمرانوں میں بھی ایمان ہوتا، آج فلسطین کے بچے نہ کٹتے۔